نیک بندے اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والے وہ کبھی بھی دن کے گزرنے پر جشن نہیں مناتے تھے، مہینے کے گزرنے پر جشن نہیں مناتے تھے، سال کے گزرنے پر جشن نہیں مناتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ زندگی بڑھ رہی ہے، وہ سمجھتے تھے زندگی کم ہو رہی ہے، اور ہر لمحہ جوں جوں وقت گزرتا جاتا، جوں جوں عمر آگے بڑھتی چلی جاتی، جوں جوں دن آگے گزرتے چلے جاتے، اور انسان بچپن سے لڑک پن کی طرف، لڑک پن سے جوانی کی طرف، جوانی سے بڑھاپے کی جانب، جیسے جیسے اس کا سفر آگے کی طرف چلا جاتا، اس کا دھیان، اس کا خیال، اس کی فکر، اس کا نظریہ اور اس کی ساری کی ساری توجہ اپنی قبر اور آخرت کی طرف ہوتی چلی جاتی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، زندگی ہر گزرتے کے دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے میرے محبوب نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر کرتی چلی جا رہی ہے، مجھے مولا کی بارگاہ کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے، مجھے اس دن کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے جو دن اس دنیا کو گزار لینے کے بعد آنے والا ہے، اور اس دن میں اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا مجھے حساب اور کتاب دینا ہے، مجھے اپنے ایک ایک گزرے ہوئے سانس کا حساب دینا ہے، مجھے ایک ایک لمحے میں گزرے ہوئے ایک ایک کیے گئے کام کا حساب دینا ہے۔ اس کا دھیان ادھر جاتا، اور جو لوگ یہ دھیان اپنا پختہ کر لیتے ہیں، جو لوگ اپنا دھیان یہ پختہ کر لیتے، پھر وہ اس دنیا میں کبھی بھی دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھوتے تھے، پھر وہ دنیا کی فضولیات میں نہیں کھوتے تھے، پھر وہ دنیا میں اپنا وقت برباد نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں جو وقت بھی میسر آتا تو کیا کرتے، ان کا دھیان فقط اپنے مولا کی طرف جاتا۔ حاضرین محترم، آج کا یہ جو موضوع رکھا وہ اس کی مناسبت سے رکھا کہ سال گزر گیا ایک اور ہماری زندگی سے، آج ہم اپنے ارد گرد لوگوں کے اعلانات سنتے ہیں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہمارا نام بھی پکار کے کہا جائے گا کہ فلاں صاحب آج ان کا وصال ہو گیا، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آج وہ اپنے مولا کے حضور پہنچ گئے۔ یاد رکھ لیں، وہ طالب علم، وہ سٹوڈنٹ جو سال بھر محنت کرتا رہتا ہے، اس کا جب حساب کا وقت آتا ہے نا تو وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے سال بھر محنت کی ہوئی ہے، وہ بڑی خوشی کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کے لیے امتحان کا دن، اس کے لیے پیپر دینے کا دن پریشانی کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو خوشی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے کہ میں نے سال بھر محنت کی، میں نے سال بھر پڑھا، میں نے اچھی تیاری کی، آج امتحان کا دن ہے، جو کمایا تھا وہ آج میں سب کے سامنے لکھ کر عیاں کر دوں گا کہ میں نے نالائق نہیں تھا، لاپرواہ نہیں تھا، میں محنت کرنے والا تھا۔ حاضرین محترم، یہی حال ایک مسلمان کا ہے، یہی حال ایک اللہ کے بندے کا ہے کہ جب وہ انسان اپنی پوری زندگی میں نماز میں غفلت نہیں کرتا، اللہ کے ذکر میں غفلت نہیں کرتا، اللہ کی بندگی میں غفلت نہیں کرتا، انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں غفلت نہیں کرتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے معاملے میں غفلت نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھلاتا نہیں ہے، غفلت نہیں کرتا۔ خدا کی قسم، جب وہ بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو فرشتے اس کا امتحان نہیں لیتے، اس بندے کا استقبال کرتے ہیں۔ میدان محشر میں وہ بندہ پہنچتا ہے تو وہاں وہ دن اس کے لیے حساب کا دن نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن اس کے لیے عزت اور تکریم کا دن ہوگا۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن آئے گا، کچھ لوگ وہ ہوں گے
कुछ लोग वो होंगे जो नूर के टीलों पर सब्ज लिबास में बैठे हुए होंगे। शुहदा उन्हें देखकर फख्र करेंगे कि ये कौन है। अंबिया उन्हें देखकर फख्र करेंगे कि ये कौन है। सिद्दीकीन उन्हें देखकर फख्र करेंगे कि ये कौन है। हर कोई अपने अपने अंदाज में हिसाब में बैठा है, मगर इनको स्पेशली नूर के टीलों पर बिठाया गया। वो सब पूछेंगे कि ये कौन है। जवाब एक ही आएगा, ये वो हैं जिन्होंने इस दुनिया में दुनिया के माल से मोहब्बत नहीं की, दुनिया में औलाद से मोहब्बत नहीं की, यानी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो के हलाल और हराम की तमीज़ को छोड़ा नहीं। फरमाया ये वो हैं कि जो इस दुनिया में रहे, दुनिया के कामकाज भी करते रहे, दुनिया के मामलात भी करते रहे, हुकूक भी अदा करते रहे, सारे काम इस दुनिया के करते रहे, मगर हालत क्या थी? हाथ कारवल, दिल इनका यारवल रहता था। फरमाया हाथ इनका काम काज करता, जिसको कुरान ने भी बयान किया। फरमाया रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मर्द वो हैं, अल्लाह के बंदे वो हैं कि वो सारा कुछ करते रहते हैं, मगर उनका दिल किसी लम्हे भी मौला की याद से गाफिल नहीं होता। फरमाया ये जो क़यामत के दिन आज नूर के टीलों पर बिठाए गए हैं, ये जो आज नूर के लिबास पहना दिए गए हैं, ये आज जिनके लिए इतनी इज्जत और तकरीम है, फरमाया ये वो हैं कि जब साल गुजरते थे तो साल गुजरने के बाद ये जश्न नहीं मनाते थे। साल गुजरने के बाद इनके दिल का ध्यान अपने मौला के साथ बड़ा पुख्ता हो जाता था, अपने मौला के साथ बड़ा पक्का हो जाता था, और ये समझते थे कि एक साल और गुजरा है, मेरी जिंदगी और कम हो गई है, आओ मैंने अब अपनी आखिरत और मौत की तैयारी को और ज़्यादा बढ़ा देना है। फरमाया ये अपनी मौत और आखिरत को याद करते थे, अल्लाह की बंदगी करते थे, इंसानों से मोहब्बत करते थे, दुखी इंसानियत की मदद और खिदमत करते थे। इनके अंदर ये खूबियाँ पाई जाती थी। आज इन खूबियों ने इनको इतना इज्जत और तकरीम वाला बना दिया कि इनके लिए स्पेशली नूर के टीले बनाए गए, इनके लिए जन्नत के खुसूसी लिबास तैयार किए गए। हाज़रीन मोहतरम, ये जो आखिरत, ये जो साल का गुजरना, 2024 गुजर गया, 2025 आने वाला है। हम अपनी ज़िंदगी को ज़रा माजी में देखें तो खुदा की कसम ऐसे लगता है कि कल ही आए थे। अभी आप देख लीजिए, अंदाज़ा कर लीजिए, हमने 35 साल गुजार लिए, आपने 70 साल, 60 साल, 50 साल, 40 साल, जिसने जितना वक्त भी गुजारा वो ज़रा पीछे मुड़ के तो देखे तो यही लगता है। किबला कारी साहब को यहाँ आए हुए इस मस्जिद में कमोबेश 27-28 साल हो गए हैं। अब अगर कारी साहब सोचें कि पीछे 28 साल देखने को 28 साल लगते हैं, लेकिन हाज़रीन मोहतरम ये 28 साल 28 लम्हे भी नहीं लग रहे हैं। सोचने में आए तो पीछे कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जाता है। हमें यहाँ 7-8 साल हो गए, आज मुझे 7 साल हो गए इस मस्जिद पाक में जुमा पढ़ाते हुए, और मुझे आज भी यही लग रहा है जैसे मैं आज भी पहला ही जुमा पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता है, और यही वजह है कि क़यामत में, बल्कि उससे भी पहले जब कब्र में बंदा लेटा हुआ होगा ना, तो उससे पूछा जाएगा कि दुनिया में कितना वक्त गुजार के आए। तो अब उसका जवाब सुनिए जो हदीस पाक में बयान हुआ है। पूछा जाएगा ना कितना वक्त गुजार के आए, तो ज़िंदगी तो गुजारी होगी 100 साल, 80 साल, 70 साल, जिसको जितनी अल्लाह ने अता की उतनी गुजारी होगी। लेकिन वो कहेगा कि बस इतना सा ही वक्त गुजार के आया हूँ जितनी देर में असर की 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, इतना सा वक्त गुजार के आया हूँ कि जिसमें असर की सिर्फ 4 सुन्नतें पढ़ी जा सकती। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन
ان کی حالت یہ ہوتی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتے مصلی پر تو اللہ سے دعا کرتے، باری تعالیٰ کاش تو نے مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، کوئی چرند پرند بنا دیتا، کوئی گھاس بنا دیتا، کوئی درخت بنا دیتا، کوئی ہرا سبزہ بنا دیتا، تاکہ دنیا سے جانے کے بعد اس کا حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حالت اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس کی حالت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے کہ وہ آنسو آپ کے رخسار مبارک سے ہوتے ہوئے زمین پر گرنے لگتے۔ یہ وہ مقربین ہیں جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں، یہ وہ مقربین ہیں جن کو گارنٹی ملی ہے کہ آپ نے ہر صورت جنت میں جانا ہے۔ بھائی جن کو گارنٹی مل گئی، اور یہاں تک گارنٹی ملی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فرما رہے ہیں، اے میرے ابوبکر اور اے میرے صحابہ سن لو، میں نے ہر ایک کی نیکی کا بدلہ دے دیا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکا تو وہ میرا ابوبکر ہے، اللہ ابوبکر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیوں کا بدلہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نہیں دے سکا، اللہ دے گا، ان کی فکر آخرت کا یہ حال ہے۔ اور ہم دنیا کی محبت میں گرفتار، مال کی محبت میں گرفتار، اولاد کی محبت میں گرفتار، عزت کی محبت میں گرفتار۔ میں ہر سال یہ موضوع سال کے آخری جمعہ میں رکھتا ہوں، مگر ہر دفعہ ٹاپک کچھ اور رکھتا ہوں۔ اس مرتبہ جو میں نے آج گفتگو کا، اور پھر اوپر سے ماحول کچھ ایسا بن گیا کہ ہم آپس میں بڑے اچھے ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں اور جان رہے ہیں، دھیان ہمارا اس طرف بٹ رہا ہے کہ سال مکمل ہو گیا، ایک اور سال گزر گیا، تو یہ سال کا گزرنا اور نئے سال کی آمد، یہ گزر جانا ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ اور نئے سال کا آنا اب یہ نہیں ہے کہ موت کی فکر اور بس اسی میں گم رہیں، یہ نئے سال کا آنا یہ پیغام کیا دیتا ہے؟ جانا تو یہ پیغام دیتا ہے کہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، آنا یہ عزم اور یہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو گزرنا تھا وہ گزر گیا، جو وقت جانا تھا وہ چلا گیا، اب نیا سال آ رہا ہے۔ تو انسان یہ ہے کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اور اولیاء صوفیاء کی تعلیمات میں ایک واضح تعلیم ملتی ہے۔ میں ان ساری باتوں کو ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اولیاء اعظام، صوفیاء، اتقیاء، اصفیاء تک سب نے اپنی تعلیمات میں یہ لکھا، کیا مومن وہ ہے جس کے 2 دن بھی ایک جیسے نہیں گزرتے؟ کیا 2 دن بھی ایک جیسے؟ یہ نہیں ہے کہ آج اگر نیکیاں 5 کی تھیں تو کل بھی 5 ہی کرے، 3 اور 4 کی طرف تو جانا ہی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں مومن وہ ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے کہ آج اگر 5 کی تھیں کل 6 ہو جائیں، اگلا دن آئے 7 ہو جائیں، اگلا دن آئے 8 ہو جائیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ بندے کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں۔ تو فرمایا اگر نیکیاں بڑھتی چلی جائیں تو فرمایا یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے اور یہی بندہ مومن کہلانے کے قابل ہے۔ اب سال گزر گیا، 2024، 2023 بھی گزرا، 22 بھی گزرا، 21 بھی گزرا، سال پیچھے گزرتے گئے۔ اپنا انالیسس ہم میں سے ہر کوئی خود کر سکتا ہے۔ آپ مجھے کہیں میں بڑا نیک ہوں، میں آپ کو کہوں آپ بڑے نیک ہیں، کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہاں
ہم میں سے ہر کوئی اپنا آپ بہتر جانتا ہے، اور اتنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ بس تنہائی میں بیٹھ کر 2024 کے اختتام پر یہ جو 2-3 دن اگلے باقی رہ گئے، ان 2-3 دنوں میں بیٹھ کر یہ انالیسز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی جمعہ کے خطاب کا میسج ہے آج کا، کہ ہم بیٹھیں، ہم جائزہ لیں کہ یار میں اللہ کے معاملے میں کہاں کھڑا ہوں۔ کیا آج میری نماز کا وہی حال ہے جو 2023 میں تھا، کہ میں نماز میں داخل ہوتا تھا تو دنیا جہان کی ساری باتیں میرے دماغ میں نماز کے دوران آ جاتی تھی؟ یا آج میری نماز 2023 کے مقابلے میں بہتر ہے؟ کیا پہلے میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض تھا، اناد تھا، نفرت تھی، غصہ تھا، میں بد اخلاقی سے بات کرتا، میں گالی دیتا، میں کرپشن کرتا، میں لوٹ مار کرتا، میں دوستوں سے تعلق توڑتا، میں کسی سے ملتا نہ تھا؟ یہ ساری باتیں ہم ذرا خود اپنا انالیسس، اگر 2023 میں بھی یہی حال تھا اور 2024 میں آج ختم ہو رہا ہے، آج بھی یہی حال ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے پورے سال میں کچھ کمایا، اور ہمارا حال تو بہت گیا گزرا ہو گیا کہ ہم نے دین کو بھی محض رسوم کے اندر بند کر دیا، محض رسوم۔ بس نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں، لو جی اب عید آ گئی تو عید رکھ کر لیں، اب رمضان آ گیا تو روزے رکھ لیں، اب بس وہ رسم کرتے جا رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھائی کیوں جا رہی ہے؟ یہ جو پورا نظام اسلام نے بنایا، یہ سارا نظام دیا کیوں ہے؟ دیا تو اس لیے ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بندے کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر وہ نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی، اب برائی بھی ہمارے نزدیک اپنی ڈیفائن کی ہوئی ہے۔ برائی ہمارے نزدیک، غیبت کو ہم برائی نہیں سمجھتے، چغلی کو ہم برائی نہیں سمجھتے، جھوٹ کو ہم برائی نہیں سمجھتے، ہم کرپشن کرنے کو برائی نہیں سمجھتے، ہم دودھ میں 2 نمبری کرنے سے، کھانے پینے کی چیزوں میں 2 نمبری کرنے، ان چیزوں کو ہم برائی نہیں سمجھتے، ان کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ برائی ہے، اور اتنی بڑی برائی ہے کہ آپ کی ظاہری پڑھی گئی نماز کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے ابھی تک جو گفتگو کرنی تھی وہ میں شروع نہیں کر سکا، وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن میں آگے بڑھتے ہوئے یہ میسج دے رہا ہوں کہ بھائی سال گزر گیا، اب سال گزر جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ، بولیے کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ موت کے قریب۔ اور مومن وہ ہوتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا، کہ جب اس بندے کو کوئی نیا موقع ملتا ہے تو وہ بندہ اپنے دن کو پچھلے دن کی طرح نہیں گزارتا، اپنے سال کو پچھلے سال کی طرح نہیں گزارتا۔ 2024 میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم کم از کم آج یہ سال کم ہونا جہاں ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، وہاں ہم اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مولا تو نے اگلا سال مجھے اور عطا کر دیا ہے، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آنے والے سال میں میں یہ چیزیں اپنی طبیعت میں بہتر کر لوں گا تاکہ قیامت کے دن تیری بھی رضا میسر آ جائے، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کی بھی رضا میسر آ جائے۔ بولیے کیا سال اسی طرح اختتام پذیر کرنا چاہیے ہمیں جیسے باقی قومیں کرتی ہیں، یا محمد عربی کے غلام کا انداز کچھ اور ہوتا ہے؟ بولیے ذرا نا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا انداز وہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی چھرلیاں پٹاخے، وہ بھی ڈھول ڈھمکے، وہ بھی سارا کچھ وہی کرے، نہیں۔ جب نیا سال شروع ہو تو ہم ہمیشہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر، ہمارا معمول ذاتی رہا اور ہے الحمدللہ کہ ہم جب بھی نیو ایئر نائٹ آتی ہے تو ہم رات کو 12 بجے بیٹھ کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ جو سال گزر گیا
اس میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر اب آئندہ سال میں ہم عزم کرتے ہیں کہ اب آنے والے سال میں میری نماز کوئی ضائع نہیں ہوگی۔ بولیے بولیے، میری نماز کوئی ضائع نہیں ہوگی، میں کسی کے ساتھ تعلق کو توڑوں گا نہیں، میں بغض نہیں رکھوں گا، کینہ نہیں کروں گا، حسد نہیں کروں گا، تکبر نہیں کروں گا، ہر ایک سے اخلاق اور محبت سے پیش آؤں گا، میں اپنی دینی تعلیم کو اتنا بہتر کروں گا، اپنی دنیاوی تعلیم کو اتنا بہتر کروں گا۔ میں بڑی لمبی باتیں نہیں کرتا، میسج کے طور پر صرف ایک بات کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی صرف اتنا عزم کر لے کہ مولا میں نماز تو پڑھتا ہوں مگر مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں تجھ سے بات کیا کر رہا ہوں۔ ہم رٹی رٹائی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ جو میں تیار کر کے لایا بھی ایک لفظ بھی اس میں سے نہیں بولا، مگر یہ بات ایسی چل پڑی کہ میں ایک فکری اور ایک انتہائی آپ کا دھیان اس طرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک چیز اپنا لے کہ یار بس جو مرضی ہو جائے، 2025 میں جو قیمت مجھے چکانی پڑے میں چکاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ صرف ایک عادت ہے، یار جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، میں کسی کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ بس یہ میری ڈیڈ لائن ہے۔ صرف یہ ایک چیز ہم اپنا لیں، یہ ایک چیز ہم اپنا لیں کہ یار میں نماز تو پڑھتا ہوں مگر مجھے اس کا ترجمہ، بولیے بولیے، نہیں آتا۔ بس ایک ہی صورت آتی ہے سورہ اخلاص، بس وہی پڑھی جا رہا ہوں، وہ بھی بچپن سے پڑھی تھی، بس وہی رٹی رٹائی 180 اور 200 کی سپیڈ پہ بس پڑھ رہا ہوں۔ میرے نزدیک نماز تو مکمل ہو گئی۔ اب یہ جو دھیان ہمارا بن گیا ہوا ہے اور اسی چیز کو جو ہم نے نماز سمجھ لیا ہوا ہے کہ بس ہم آئے اور آ کر ہم نے بس ایک وہ یاد کی ہوئی ہے اور اس کو پڑھ دیا، تو حاضرین محترم یاد رکھ لیں یہ آپ کی رسم تو ادا ہو جائے گی، حقیقی نماز ادا۔ اور حقیقی نماز کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ سے چپ کے باتیں کرتا ہے۔ اب ہمارا دھیان کہیں اور، یہ صرف تربیتی گفتگو ہو رہی ہے آج، اور میں یہ میں نے نماز کی ایک اگزامپل دی، میں نے جھوٹ کا لفظ بولا، میں نے اخلاق کی بات کی، میں نے تکبر کے خاتمے کی بات کی، میں ایک ایسی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ سال ختم ہو رہا ہے، زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ موت کے قریب ہو رہی ہے، اور نئے سال پر جشن منائے جاتے ہیں۔ وہ جشن کس شے کا؟ ہاں جشن منانا جائز ہے اگر سال کے گزرنے کے بعد ایک عہد ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ایک تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ یار میری طبیعت میں یہ کمی تھی، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کمی کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ ایک خوبی کو پیدا فرما لوں گا۔ تو کوئی اب نماز پر، میں نے نماز کی بات کی، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہمیں معلوم نہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ہم نے کیا کہا ہے اللہ سے؟ ہماری زبان عربی تو نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھنے کے لیے اور نہ کوئی خوبی پیدا کریں 2025 میں، آنے والے سال میں، تو کم از کم اتنی تو پیدا کر لیں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑا ہو کے اللہ سے کہتا کیا ہوں۔ ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم اس کے بعد کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، چلو سورہ اخلاص ہی صحیح، حالانکہ یہ بھی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہنا جائز تو ہے مگر مکروہ ہے۔ صرف سورہ اخلاص کوئی
पंजाबी में कहते हैं बस इसी को रगड़ा लगाई जाना, इसी को ही पढ़ते जाना। कम अज कम आखिरी 10 सूरतें हर मुसलमान को विद तर्जुमा याद होनी चाहिए। ये काम सिर्फ उलमा का बोलिए ना नहीं है। मैं फिर बात कर रहा हूं कि ये तरबियती गुफ्तगू है। फजाइल हम सुनते रहते हैं और सुभान अल्लाह भी कहते रहते हैं, मगर कभी इस एंगल से भी हम सोचें कि क्या दीन का इल्म पढ़ना सिर्फ उसी बंदे का काम है जिसने स्टेज पर आना है? नहीं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे के साथ अल्लाह भलाई करने का फैसला कर ले, क्या अल्लाह जिस बंदे के साथ भलाई करने का, मैंने इस बंदे के साथ बड़ा अच्छा करना है, तो अल्लाह पता क्या करता है? उसे माल नहीं देता, उसे गाड़ी बंगला नहीं देता, उसे दुनिया की कोई आसाइश नहीं देता, उसे दुनिया की कोई डिग्री नहीं देता, बल्कि क्या करता है? तफक्के हो फिद्दीन, अल्लाह उसे दीन की समझ बूझ अता कर देता है, अल्लाह उसे दीन का इल्म अता कर देता है। और हम सारी जिंदगी गुजारे जा रहे हैं। इसका ये मतलब भी नहीं है, सुन लें कि मेरी गुफ्तगू का ये मतलब भी ना समझा जाए कि अच्छा फिर जो नमाजें हम पढ़ रहे हैं बग़ैर समझ बूझ के, बग़ैर तर्जुमा के और बग़ैर उस तरह, तो क्या वो काबिल कबूल नहीं है? नहीं। खुदा की कसम वो इतना रहीम और करीम है कि आप उसकी खातिर एक कदम उठाएं, वो तो 70 कदम आपकी तरफ अपनी रहमतें लेकर आ जाता है। उसका फ़ायदा है, मगर ज़रा खुद सोचें कि ये ऐसा ही है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी मेरा ध्यान कहीं और हो, तो मुझे आप बताइए, आप मेरी बात की तरफ तवज्जो देंगे? बोले ना, अदब कर लेंगे थोड़ा सा कि ठीक है कारी साहब हैं, जुमा पढ़ा रहे हैं, चल रहा है निज़ाम, कर लेंगे, लेकिन आप मेरी बात को अहमियत नहीं देंगे। हाँ, मेरी बात को अहमियत तब देंगे जब मेरे अल्फाज भी आपके लिए हो, मेरा ध्यान भी आपके लिए हो। दोस्तों, बिला तफसीलो बिला मिसाल, जब बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, खुदा की कसम वो फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। जब इधर बंदा मुसल्ले पर खड़ा होकर उस अपने मौला को बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ एक मर्तबा कहता है ना, या अल्लाह, बोलिए क्या कहता है? एक मर्तबा कहता है ध्यान के साथ, बदले में वो भी कहता है जी मेरे बंदे। अब जरा उस कैफियत को समझिए, उस लज्जत को महसूस कीजिए कि जब आशिक अपने महबूब को पुकारे और बदले में महबूब अपने आशिक को पुकारे। खुदा की कसम ऐसा कनेक्शन कायम होता है कि फिर इधर बंदा मुसल्ले पे खड़ा होता है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या सहाबाए किराम की अज़वात मुक़द्दसात हो, जब वो नमाज में दाखिल होते तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सबसे आला हस्ती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात अक़दस के बाद चूंकि आपका मुकाम व मर्तबा सबसे बुलंद है, आपकी बंदगी सबसे बुलंद है, आपकी नमाज सबसे बुलंद है, आपका अखलाक सबसे बुलंद है, चूंकि ताजदार कायनात का सब कुछ जुदा था, इसलिए अमली मिसाल यूं दुनिया के सामने रखी कि दोस्तों कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मेरे महबूब के मुकाम के जरिए सिर्फ ये सीख लो ना कि जब वो मुसल्ले पर आते तो जिस्म तो सहाबा मुसल्ले पर देखते मगर हाथ उनका जन्नत तक जा रहा होता था। तो कहा चूंकि वो तो सबसे जुदा है, उनका हाथ तो, उनका जाती और अमली हाथ जन्नत में लगे हुए अंगूरों के खोशों तक चला जाता। कहा बंदो, अगर तुम भी अपने अंदर नमाज में ये कैफियत पैदा कर लो, अपने अंदर अखलाक की ये कैफियत पैदा कर लो, अपने अंदर बंदगी की ये कैफियत पैदा कर लो, खुदा की कसम जिस्म आपका मुसल्ले पर होगा, रूह आपकी भी जन्नत की सैर कर रही होगी। और हम साल गुजारते जा रहे हैं मगर नमाज को अदा करने की ये कैफियत हमारे अंदर पैदा, बोलिए ना, पैदा नहीं। ये जो साल गुजरा, अब ख़त्म कर रहा हूँ बात, और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जो मौजू तैयार करके आया था
ابھی تک ایک لفظ نہیں، مگر اب میں اس میں سے چند ایک الفاظ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، کہ یہ سال کا گزرنا، بولیے یہ کس کے قریب کر رہا ہے؟ موت کے قریب۔ اور آنے والا سال ہمیں موت کے قریب نہیں کر رہا۔ یہ جو جشن ہے، یہ جشن کس چیز کا ہونا چاہیے؟ جشن اس شے کا ہونا چاہیے کہ مولا جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب میں آنے والے سال میں تیرے قریب ہونے کی راہیں تلاش کروں گا۔ کوئی ایک خامی جو میرے اندر پائی جاتی ہے، اور خامیاں میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہر بندے میں ہیں، اور ہر بندہ اپنی خامیوں کو خود جانتا ہے، ساری ختم نہ کریں۔ میں نے کبھی بھی آپ کو پچھلے 7 سالوں میں یہ نہیں کہا کہ ایک ہی دن میں اللہ کے ولی بن جائیں، ایک ہی دن میں ساری خامیاں ختم کر لیں، ایک ہی دن میں آپ نیک اللہ کے ولی بن جائیں، نہیں۔ ہمیشہ یہی عرض کیا کہ میں اور آپ ہم سب مل کر صرف ایک ایک خوبی کو بھی اپنی زندگی میں اپنا لینا، ایک ایک خوبی کو بھی، تو خدا کی قسم اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں بھی صدیقین کی صف میں شامل فرمائے گا۔ یہ جو سال کا گزرنا اور اس موت کو یاد رکھنا، حاضرین محترم، یہ کیا نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اے میرے بندو جب موت آ جائے گی اور موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی موت مؤخر، بولیے موت مؤخر۔ یہ سال کا گزرنا ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، نئے سال کا آنا ہمیں نیکیوں کے قریب کر رہا ہے، ہمیں اللہ کی بندگی کی طرف کر رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے صحابہ کرام میں اور امتیوں میں اس قدر فکر آخرت کو داخل کرتے، اس قدر توجہ دلاتے کہ حضور کے ایک صحابی ہیں، بڑی ایمان افروز حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں اور میرے والد گرامی ہم دونوں مل کر اپنے مکان کی مرمت کر رہے تھے۔ مکان کی مرمت، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں، کیا تعمیر کر؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مکان گرنے والا ہے، ہم اس کو تعمیر کر رہے ہیں تاکہ اس میں رہ سکیں۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے۔ اس جملے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نے مکان بنانے نہیں، یا دنیا میں ہم نے اچھے انداز میں جینا نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرف بھی دھیان دلوا رہے ہیں۔ وہ کیا؟ آقا علیہ السلام عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا مکان کچا بہت کمزور ہو گیا تھا، ہم اس کی مرمت کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الامر اسرع مما ترون، اے عبداللہ تیری موت کا معاملہ تو اس کچے اور کمزور مکان کے گرنے سے بھی پہلے کا ہے، یعنی معلوم ہی نہیں ہے کہ تم یہ تعمیر بھی کر سکو گے یا نہیں، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے عبداللہ مکان کی تو تعمیر کر رہے ہو کرو، مگر مکان کی تعمیر کے ساتھ یہ بھی دھیان میں رکھو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ آقا علیہ السلام بلکہ اس سے بھی پہلے قرآن مجید کی بات سنیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سال گنتے ہیں زندگی کے کہ 35 سال میری عمر ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 55 50 سال ہو گئی، 100 سال ہم سالوں میں گنتے ہیں۔ کوئی یہ بتائے کہ میری عمر اتنے مہینے ہو گئی، کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ چلو کسی نے حساب لگایا ہو تو پرسنٹیج 2% سے زیادہ، اور کسی نے یہ کبھی سوچا کہ اتنے دن میری عمر ہو گئی ہے، بولیے نہیں۔ قرآن سال کی بات نہیں کرتا، قرآن مہینے کی بات نہیں کرتا، قرآن دن کی بات نہیں کرتا،
قرآن گھنٹے کی بات نہیں کرتا، قرآن سیکنڈز کی بات بھی نہیں کرتا، بلکہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما نعد لہم عدا، ہم تمہارے سال نہیں گنتے، ہم تمہاری راتیں نہیں گنتے، دن نہیں گنتے، مہینے، دن اور گھنٹے، سیکنڈ نہیں، ہم کیا گنتے؟ تمہارے سانس۔ اور قیامت کے دن جو جواب لیا جائے گا وہ یہ نہیں لیا جائے گا 70 سالوں میں کیا کیا، یہ لیا جائے گا فلاں سانس لیا تھا تو وہ والا سانس لیتے ہوئے تمہیں میں کتنا یاد تھا۔ کیا انما نعد لہم عدا، ہم تمہارے سانس گنتے ہیں، کس سانس میں کیا کام کرتے ہوئے میں یاد تھا یا نہیں تھا۔ قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں دنیا کا مال کمانے، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کو کامیاب بنانے سے منع نہیں کرتے، یاد رکھ لیں وہ سب کچھ جائز ہے، بلکہ اگر ہم حلال کماتے ہیں وہ عبادت ہے، ہم اپنے اہل و عیال کی خدمت کرتے ہیں عبادت ہے، وہ سارا کچھ کرنا جائز، مگر اس سارے جائز کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کو یاد کرنا کہ 2024 بھی گزر گیا، کبھی 20 بھی گزرا تھا، 21 بھی گزرا تھا، 22-23 سال گزرتے جا رہے ہیں، اور ہر آنے والے سال پر جشن کس شے کا؟ میں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ قبر کے قریب ہو رہا ہوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری کے قریب ہو رہا ہوں، جشن کس شے کا؟ ہاں بندہ مومن جشن مناتا ہے، ایک ہی بات کر رہا ہوں، کس شے کی مناتا ہے؟ اس شے کی مناتا ہے کہ سال جو گزرنا تھا گزر گیا، آنے والے سال میں اپنی فلاں کمی کو، فلاں کجی کو، فلاں برائی کو اوور کم کر کے اس کی جگہ پہ ایک نیکی اور اچھی بات کو داخل کر لوں گا، نہ کرے ساری کوئی ایک کر لے۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حال کسی قبر کو دیکھ کر یہ ہوتا، ذاتی حال یہ قبر کو دیکھ کر ہوتا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دن ایک قبر کے پاس سے ہوا۔ صحابہ کرام عرض کرتے فرماتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے، چشمان مقدس سے اتنے آنسو بہے کہ نیچے زمین بھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تاجدار کائنات جن کے لیے کائنات بنی، جو وجہ تخلیق کائنات، دوستو یہ سال کا گزرنا یہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ بندہ مومن، اولیاء، صوفیاء نے یہی تعلیم دی کہ بندہ مومن جب سال گزرتا ہے تو وہ اس طرح سوچتے ہیں کہ ایک سال اور کم ہو گیا، موت کے قریب آ گیا، اب اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے۔ سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ فرماتے کہ جب آپ قبروں کو دیکھتے تو فرماتے یہ اوپر سے کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام عالی مقام، جنتی نوجوانوں کے سردار فرما رہے قبر اوپر سے کتنی خوبصورت لگتی ہے مگر مصیبت تو ان کے اندر ہے۔ وہ فرما اللہ اللہ، اے اللہ کے بندو دنیا میں مشغول نہ ہو جاؤ، بے شک قبر آپ کے اعمال کا گھر ہے، جس طرح کے اعمال تم کر کے آؤ گے اس کی جزا اور سزا قبر میں پاؤ گے۔ یہ اوپر سے بڑی اچھی لگتی ہیں مگر اندر سے یہ مصیبتوں سے بھری ہیں۔ دوستو آخری جملہ اور لائن صرف یہی کہ میں اور آپ ہم سب مل کر 2024 کے اختتام پر اللہ رب العزت کے حضور یہ عہد کریں کہ باری تعالیٰ جو زندگی میں ہو گیا وہ ہو گیا، اب آنے والے سال میں میں کوشش کروں گا کہ تیری قربت کا، تیرے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا سفر شروع کر سکوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔